اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الرابع اسماء الافعال۔ اسماء الافعال کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسماء جو افعال ہے، یعنی ہے تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہے۔ یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ اس میں فعل کی علامت نہیں ہوتی، اس میں فعل کی علامت نہیں ہوگی لیکن معنی یہ فعل والا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں اسماء الافعال۔ علامات اس میں فعل والے نہیں لیکن معنی فعل والا دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کو کہیں گے اسماء افعال۔ پھر یہ دو قسم پر ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بمعنی الامر حاضر ہوں گے، جو امر کے معنی میں ہوں گے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ بمعنی الفعل الماضی، جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ جو امر کے معنی میں ہو۔ مثال یہاں بہت ساری مثال ہیں، جیسے رویدہ۔ رویدہ لفظ ہے، رویدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رویدہ لفظ یہ ہے تو اسم لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم فعل۔ رویدہ کا معنی ہے امہل۔ رویدہ، رویدہ یعنی امہل، امہل مجھے مہلت دو۔ رویدہ امہل، امہلنی۔ رویدہ کا معنی ہے مجھے مہلت دو، تو ابھی یہ امر کے معنی میں ہے لیکن اس میں کوئی علامت نہیں ہے فعل والی۔ بلہا، بلہا کا معنی ہے دع، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ حی حل، حی حل کا معنی ہے ائتی، ائتی آتو، آتو آ جاؤ۔ حی حل ائتی کے معنی میں ہے۔ اور حلم، حلم کا معنی ہے تعال، آ جاؤ۔ حلم، حلم الیہ، حلم الیہ کا معنی یہ ہے میرے پاس آ جاؤ۔ اور بھی بہت سارے الفاظ، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں دع، نہیں جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہاں کہ یعنی مثال کے طور پر میں ابھی کیا کہوں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جیسے علیکہ۔ اب میں کسی کو کہوں نا کہ علیکہ ان تفعل ھذا، تو علیکہ کا معنی ہے الزم، یعنی اس کام کو ضرور کرو، لازم پکڑو۔ اور میں کسی کو کہوں ہا ہا، ہا ہا کا معنی ہوتا ہے خذ، لیجئے، لیجئے، یہ بھی اس میں فعل ہے۔ دونکا، دونکا کا معنی بھی یہ ہے خذ، شاباش یہ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ ہے مثال مہ، مہ، مہ کا معنی ہوتا ہے اکفف، رک جا، رک جا، نہ کر۔ اور ایسے اور بھی الفاظ آئیں گے، آمین ہے، آمین۔ آمین کا معنی بھی ہے استجب، قبول کیجئے۔ آمین کا کلمہ بھی اس میں فعل بمعنی الامر حاضر ہے جس کا معنی ہے قبول کرنا۔ تو یہ وہ اسماء فعل ہے جو امر کے معنی میں تھے۔ کچھ وہ ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے، جیسے ہیہات، قرآن میں بھی ہے ہیہات، ہیہات لما توعدون۔ تو یہ ہیہات اس میں فعل ہے بمعنی الفعل الماضی، اس کا معنی ہے ہیہات کا معنی ہے بعودہ، دور ہوا۔ ہیہات، ہیہات لما یوعدون، یہ مشرکین کہتے تھے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے وہ قیامت جس کا یہ ہم سے وعدہ کرتے۔ شتانہ کا معنی ہے افترقہ، جدا ہوا۔ اور سرعانہ کا معنی ہے سرعہ، سرعہ یعنی جلدی کی، سرعانہ بہت جلدی وہ کام کرنا۔ تو سرعانہ بھی ایک فعل ہے، اس میں فعل ہے، فعل ماضی سرعہ کے معنی میں ہے یا اسرع کے معنی میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں فعل یعنی یہ بھی مبنی الفرع ہے، یہ بھی اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے ہے، یعنی وہ اسماء جو فعل کے معنی میں ہو۔ پھر یہ دو قسم پر ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو امر کے معنی میں ہوں گے۔ آپ نے ان الفاظ اور ان کے معانی کو یاد رکھنا ہے۔ رویدہ کا معنی کیا ہے؟ رویدہ یعنی رویدہ، بلہا، حیہل، حلم، اور ان سب کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ اسماء فعل ہے، اور اس میں فعل کے اندر پھر یہ امر کے معنی میں ہے، رویدہ کا معنی ہے امہل، بلہا کا معنی ہے دع، حیہل کا معنی ہے ائتی، حلم کا معنی ہے تعال، تعال۔ اور باقی شتانہ کا معنی ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے ہیہات بعودہ، شتانہ، شتانہ یعنی افترقہ، اور سرعانہ کا معنی ہے سرعہ۔ پانچویں قسم آج کے سبق میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسماء اصوات۔ وہی التی لیست اسماء مستقلۃ،
کہتے اسماء اسوات وہ ہے جو مستقل نام نہیں ہے، ولیکن نفس اصواتها تدل علی بعض المعانی، لیکن وہی اسماء، وہی آوازیں ایک معنی پر دلالت کرتی ہے. جیسے دیکھیں اسماء اسوات یعنی وہ اسماء جو کسی آواز کے وقت نکلتی ہیں. جیسے آپ کو کانسی ہے اور آپ کہتے ہیں اوہ اوہ اوہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہم ٹوخ ٹوخ کرتے ہیں کانسی کے وقت، تو یہ ظاہر ہے یہ ایسے الفاظ ہے، ایسے اسماء ہے جو کسی آواز پر دلالت کرتے ہیں. یا آپ کو غصہ آتے تو آپ کہتے ہیں اوف اوف، یہ اس میں صوت ہے. آپ کوئی چیز سے تعجب کرتے آپ کہتے ہیں بخ بخ بخ، بخن بخن، یا ویسے آپ کہتے ہیں بخ تو تعجب کے لیے وہی اچھا اتنے زیادہ پیسے، اتنے زیادہ کتابیں، اتنا زیادہ سونا، بخ بخ. اور نخ، نخ کہتے ہیں، یہ نخ بھی کسی کی آواز ہے. یہ کس کی آواز ہے ادھر لکھا ہوا ہے نخ، ہاں یہ اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کو بٹھانے کے لیے جیسے کہ کوئی آواز استعمال کرتے ہیں نا. اور غاق غاق، یہ جو کوا کہتے ہیں کاخ کاخ کاخ، تو یہ اس کی آواز کو عربی میں غاق کہتے ہیں. تو ابھی دیکھیں یہ جو الفاظ ہے اوہ اوہ اوف بخ نخ غاق، یہ کسی چیز کے آوازیں ہیں، یہ آواز ہیں. ابھی یہ مبنی ہے، اس کے اوپر ہم کوئی اعراب نہیں پڑھیں گے کہ ہم کہیں کہ احن احن احن، افن افن افن، بخن اور بخن اور بخن، ایسے اس پہ اعراب نہیں آئے گا. یہ ایسے ہی ہوگا اوہ اوہ اف اف بخ نخ عاق. تو یہ اسماء اصوات ہیں، یہ بھی مبنی الفرع ہے اور مبنی کے اقسام میں سے ہے. تو آج کے سبق میں ایک مرتبہ میں خلاصہ پھر دہراتا ہوں. ہم پڑھ رہے تھے اس میں غیر متمکن کے اقسام. اس میں غیر متمکن 8 ہے. سب سے پہلا قسم مضمرات ہے. مضمرات ضمیر کو کہتے ہیں. ضمیر کے 5 قسمیں ہم نے پڑھی اور ہر ایک قسم کے 14 ضمائر، تو یہ 70 ضمائر تھے جو مبنی ہے، مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، مبنی الاصل نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اسماء اشارات ہے جو کل 6 ہیں، 3 مذکر کے لیے 3 مؤنث کے لیے، پھر مذکر میں واحد تثنیہ جمع، مؤنث میں بھی واحد تثنیہ جمع، یہ بھی مبنی ہے. تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ ہے، جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے الذی اللذان اللذین اللذین اللتی اللتان اللتین اللاتی اللائی اللوائی، یہ آپ نے انگلیوں پہ یاد کرنا ہے. مامن این ایتن اور ذو الذی کے معنی میں، اور اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہونے والا الف لام، یہ سارا اسماء موصولہ ہے اور یہ بھی مبنی ہوں گے. اسماء افعال یعنی وہ اسماء جو فعل کے معنی میں آتے ہیں لیکن اس میں علامات فعل والے نہیں ہوں گے، جیسے کہ ضربا ضربا ضربو، ایسا نہیں ہوں گے، سیدھے سیدھے ہوں گے، اسم ہی ہوں گے، فعل کے معنی میں ہوں گے. کبھی یہ امر کے معنی میں ہوں گے جیسے روید بلہا حی حل حلمہا، اور کبھی یہ فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے جیسے حیات شتان سرعانہ. 3 مثالیں یا 4 اس لیے ذکر کی ہے کہ آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء افعال ہوں گے جو مشقوں میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد اسماء اصوات جو مستقل اسماء نہیں ہے لیکن کوئی آواز نکالتے وقت اس کی ایک شکل بن جاتی ہے. جیسے کہ کوئی کسی کو کانسی ہو تو کانسی کے وقت اوہ اوہ نکلنا، کسی کو درد ہو تو وہ کہے آہ درد ہو رہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں بہت چکرا رہا ہے. تو یہ جو آہ آہ اوہ اوہ آپ کرتی ہے یا کرتے ہیں، اف اف یا بخ 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 بخ، یہ پشتوں میں بھی بولتے ہیں بخ. تو یہ وہی لفظ ہے، یعنی تعجب کے وقت حدیث میں بھی آتا ہے حضور نے دیکھا ایک بندے نے بہت زیادہ صدقہ کیا تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے، بخن بخن یا بخ بخ کے الفاظ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ برکت دے. اور نخ اون کو بٹانے کے لیے، اور غاق یہ کوے کی آواز ہے. آپ نے یہ یاد کرنے ہیں. یہ اس میں غیر متمکن کے 4 اقسام مزید پڑھ لیے تو کل 5 ہو گئے. یہ آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے، جہاں بھی یہ آئیں گے یہ مبنی ہوں گے، اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے.